کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا یہ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ اس کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. آئیے اب آپ کے فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اپنی گھر والی سے استخارہ کروانا تھا. ان کا نام بی بی آمینہ اور ان کی والدہ کا نام خان بی بی. ان کی طبیعت صحت خراب رہتی ہے تو ان کے لیے استخارہ کر کے بتا دیجیے. استخارہ کر کے ابھی اس کا آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں. مزید کال چلا دیے. عجیب عجیب خواب آتے ہیں، ڈرونے خواب آتے ہیں. ڈراؤنے خوابوں کا علاج آپ کو درکار ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو ایک زبردست ڈراؤنے خوابوں کا علاج ہم عرض کریں گے انشاءاللہ. اس کے مطابق آپ عمل کیجئے، اور جو مدنی چینل کے ناظرین جن کو اس طرح کے ڈراؤنے خواب وغیرہ آنے کا سلسلہ ہے وہ بھی چاہیں تو اس پر عمل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل ڈراؤنے خوابوں سے نجات حاصل ہوگی. مزید کال چلا دیجیے. محمد رمضان، والدہ کا نام ہے ممتاز بی بی. سر یہ مسئلہ ہے کہ میرا روزگار بھی صحیح، اللہ کا شکر ہے، لیکن جو بھی پیسہ آتا ہے کوئی نہ کوئی گھر میں مصیبت رہتی ہے اور چلا جاتا ہے. روزگار اچھا ہے مگر جو رقم ہوتی ہے اس میں برکت نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس پریشانی کو، اس مسئلے کو حل فرمائے. رمضان بھائی اس حوالے سے آپ کا استخارہ بھی کرتے ہیں اور آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں. جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں. اس دوران آپ درود پاک بھی پڑھتے رہیے. اور جن اسلامی بھائیوں نے ہم سے روحانی علاج مانگے، مثلا ایک اسلامی بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ کے ڈراؤنے خواب وغیرہ کا سلسلہ ہے، تو اس حوالے سے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں. آپ سماعت فرمائیے اور اس پہ عمل کیجیے. جی فرمائیے. ڈراؤنے خوابوں کا ان کو روحانی علاج درکار ہے. امیر اہل سنت اپنی بہت ہی پیاری کتاب مدنی پنصورہ میں تحریر فرماتے ہیں، اگر کسی کو ڈراؤنے خواب آتے ہوں، خواب میں ایسا محسوس ہوتا ہو کہ مجھے کوئی دبا رہا ہے یا کوئی بلا وغیرہ مجھے دبا رہی ہے یا کوئی تنگ کر رہی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ سوتے وقت اول آخر درود پاک پڑھے اور 21 مرتبہ یا متکبرو یا متکبرو یا متکبرو 21 مرتبہ پڑھے اور اپنے اوپر دم کر لے. انشاء اللہ عز و جل ڈراؤنے خواب آنا بند ہو جائیں گے انشاء اللہ عز و جل. جی آپ نے سماعت فرمایا ڈراؤنے خوابوں کا روحانی علاج. اس کے مطابق آپ عمل کیجئے. انشاءاللہ عز و جل جو ڈراؤنے خواب آتے ہوں گے ان سے آپ ڈرنے سے محفوظ رہیں گے. اب جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا، آئیے ان کے استخاروں کے جوابات بھی سنتے ہیں اور ان کے روحانی علاج بھی حاصل کرتے ہیں. سب سے پہلے اسلامی بھائی نے اپنی اہلیہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ طبیعت ان کی خراب رہتی ہے. استخارہ جی کیا جواب موصول اور کیا اس کا روحانی علاج ہے؟ ان کا استخارہ کیا گیا تو اس میں کوئی جادو جنات عملیات کے معاملات نظر نہیں آ رہے، فقط اس میں بیماری کی طرف اشارہ آ رہا. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور جو روحانی علاج عرض کیا جاتا ہے اس کو ہو سکے تحریر بھی کر لیجیے اور اس پر عمل کریں، انشاءاللہ افضل فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ. ان کو چاہیے کہ روزانہ کسی بھی وقت متعین نہیں ہے، کسی بھی وقت جو روزانہ فقط 100 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. دن کے کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہ 3 دن تک اس کا عمل کرنا ہے. انشاءاللہ کیسی بیماری ہو
درد ہو تکلیف ہو جو بھی مسئلہ ہے انشاءاللہ ان کے 3 دن کے اندر اندر یہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر محمد رمضان بھائی کماتے اچھا ہیں مگر پھر بھی ان کی مطلب روزی برکت نہیں ہے، بچتا نہیں ہے اور کفایت نہیں کرتا ان کو. ان کا استخارہ کیا گیا تو ان میں استخارے میں جو ہے وہ قدرتی آزمائش کی طرف اشارہ آ رہا ہے، عملیات وغیرہ کی طرف اشارہ نہیں ہے. تو ان کو گھر میں برکت کے لیے بہت ہی پیارا روحانی علاج عرض کیا جاتا ہے. ان کو چاہیے کہ یہ ایک سادہ کاغذ لے لیں اور اس پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر گھر میں اویزاں کر دیں تو انشاءاللہ گھر میں خوب برکت ہوگی. اور جو رقم وغیرہ کے معاملات ہے کہ کاروبار چل رہا ہے لیکن رقم پوری نہیں پڑتی ان کو، تو انشاءاللہ اس طرح کے معاملات یہ دور ہو جائیں گے اور گھر میں خوشحالی ہوگی. ماشاءاللہ. استخاروں کے جوابات بھی آپ نے سماعت فرمائے. یہ یاد رکھیے گا کہ استخاروں سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا، حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے اور شفا من جانب اللہ ہے. آئیے مزید آپ کے فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام محمد الیاس ہے، میری والدہ کا نام زینب ہے اور میں اپنا استخارہ کروانا چاہتا ہوں کیونکہ میرے جسم میں درد رہتا ہے، پریشان رہتا ہوں. جسم میں درد پریشانی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جسمانی درد بھی دور فرمائے، آپ کی پریشانیاں بھی دور فرمائے. نام بتایا محمد الیاس انہوں نے، تو ان کا استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. نام شعبان ہے اور میری والدہ کا نام کوثر ہے. جو بھی کام کرتے ہیں سارا ہو جاتا ہے. رزق بھی بہت تنگی ہے، ہم دینی اور دنیاوی جو بھی کام کرتے ہیں اس میں رکاوٹ ہوتی ہے. شہباز بھائی آپ نے فرمایا روزی میں بھی تنگی ہے، جس کام کو آپ کرتے ہیں اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے. اس کا استخارہ کر کے ابھی آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. میرا نام محمد ایوب ہے، والدہ کا نام خاتون مئی ہے. میرے سر میں درد ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کا درد سر دور فرمائے. ایوب بھائی ابھی آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کریں گے. اس روحانی علاج کو آپ پابندی کے ساتھ مسلسل آپ کیجیے گا، اللہ نے چاہا تو آپ کا درد سر دور ہو جائے گا. مزید کال چلا دیجیے. ایمان اللہ شادی بول رہا ہوں سالکوٹ سے. میری والدہ کا نام بلقیس اختر ہے. مجھے مسئلہ یہ کہ میں پریشان بہت رہتا ہوں اکثر نا، بغیر کسی وجہ کے نا مجھے پریشان رہتی ہے، خوف رہتا ہے مجھے بہت زیادہ نا. ان اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا، آپ اس دوران درود پاک بھی پڑھتے رہیے. اور یہ اسلامی بھائی جنہوں نے ہم سے روحانی علاج مانگا ہے، ایوب بھائی آپ فرما رہے ہیں آپ کو درد سر کی شکایت ہے، تو آپ سماعت فرمائیے اپنے درد سر کا علاج. جی. امیر اہل سنت اپنے رسالے بیمار عابد میں ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کو سر میں درد ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سر پر دم کر لیجئے، انشاء اللہ عز و جل سر میں درد ہوگا تو جاتا رہے گا انشاءاللہ. ان عیسائی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا، اس کا جواب سماعت فرمائیے. سب سے پہلے ہمارے الیاس بھائی ہیں، یہ فرماتے ہیں جسم میں درد بھی ہے، پریشانیاں بھی ہیں، ان کا کیا استخارے میں اشارہ موصول ہوا؟ جی الیاس بھائی کا استخارہ کیا گیا تو ان میں نظر بد اور بیماری کی طرف اشارہ آ رہا ہے، تو اس کا روحانی علاج بھی سماعت کر لیجئے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری دامن برکاتہ علیہ کے مائنہ تسلیم مدنی پائیں سورہ اس کے صفحہ نمبر 219 پر نظر اتارنے، نظر بد جو لگی ہو تو اس کو اتارنے کا روحانی علاج لکھا ہوا ہے. پارہ 29 سورہ قلم کی آیت نمبر 51. تو یہ آیت مبارکہ پڑھ کر جس کو نظر بد لگی ہو اس پر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ یہ نظر بد یہ دور ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ساتھ میں انہوں نے جسمانی درد تکالیف کا بھی انہوں نے جی ہاں، ان کو جسمانی درد کی تکلیف بھی رہتی ہے، تو اس کے لیے ان کو چاہیے کہ یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو کا وظیفہ کرتے رہے تو انشاءاللہ ان کی یہ تکلیف دور ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا شہباز بھائی کے حوالے سے انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا کہ روزی میں تنگی ہے، جس کام کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے. ان کا بھی استخارہ آپ نے کیا ہوگا، اس میں کیا جواب موصول ہوا اور ان کے لیے کیا روحانی علاج آپ تجویز فرماتے ہیں؟ ان کا بھی استخارہ کیا گیا تو اس میں قدرتی آزمائش کی طرف اشارہ آ رہا تھا ان کا. تو ان کو چاہیے کہ جب بھی کوئی کام شروع کریں، ایک تو اس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کیا جائے. کھانا کھانے لگے ہیں آپ، کاروبار یا دکان کھولنے لگے ہیں، دسترخوان بچھانے لگے ہیں، الغرض کوئی بھی نیک جائز کام جب کریں تو اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کریں کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ کوئی بھی کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جاتا ہے تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے. ہر جائز اور نیک کام سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے. اور خاص طور جو بتایا کاروبار میں تنگی وغیرہ سے کام میں نقصان بھی ہوتا ہے تو درود شریف کے ساتھ جو وہ یا نافع
یا نافع اس کو 20 بار پڑھیں تو انشاءاللہ وہ کام ان کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ ٹھیک ہے، اور روزی میں تنگی کے حوالے سے ان کا کیا روحانی علاج ہے؟ جی، روزی میں تنگی کے حوالے سے ان کو چاہیے کہ یہ فجر کی سنتوں اور فرائض کے درمیان 550 بار یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو کا وظیفہ کرے، انشاءاللہ جلد ان کی روزی جو تنگی ہے یہ ختم ہو جائے گی 550 مرتبہ؟ جی۔ اس کی کوئی مدت وغیرہ کب تک یہ عمل جاری نہیں، اس کی مدت نہیں ہے، جب تک ان کے روزی کا مسئلہ حل نہ ہو جائے تب تک یہ پڑھتے رہے۔ ٹھیک ہے، تو شہباز بھائی آپ نے سماعت فرمایا اپنے مسائل کا حل۔ اسی کے ساتھ پھر ہمارے یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، یہ فرماتے ہیں کہ پریشان بہت رہتے ہیں، خوف رہتا ہے، ڈر کی کیفیت ان پہ طاری رہتی ہے۔ جی، تو ان کا کوئی ایسا جادو جنات یا عملیات وغیرہ کا معاملہ نہیں آ رہا، فقط جو ہے قدرتی آزمائش کی طرف بھی ان کے اشارہ آ رہا ہے، تو ان کے لیے بہت ہی پیارا روحانی علاج بہت آسان ہے، انشاءاللہ ریوارڈ کرتا ہوں۔ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ سلطان مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہ میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں کہ جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو؟ عرض کی ضرور، ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر میری جان قربان کہ تمام اچھائیاں میں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے ہی سیکھی ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ تو یوں کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی بیماری ہو، قرض داری ہو، مقدمہ بازی ہو، دشمن کی طرف سے ایذا رسانی کا سلسلہ ہو، بے روزگاری یا کوئی سی بھی آفت ناگہانی آن پڑے، کوئی چیز گم ہو جائے یا کسی کی بات سن کر آپ کو صدمہ پہنچے، کوئی مارے، دل دکھائے، ٹھوکر لگے یا گاڑی خراب ہو جائے، ٹریفک جام ہو جائے، کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہو جائے، چوری ہو جائے، الغرض چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی کوئی بھی پریشانی ہو کہ جو آپ کو لاحق ہو، تو اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کا یہ وظیفہ آپ کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ پریشانی اور مصیبتیں دور ہوں گی۔ ماشاءاللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے اپنے استخاروں کے جوابات بھی سماعت فرمائے، روحانی علاج بھی آپ نے حاصل فرمائے۔ یہ یاد رکھیے گا، استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا، حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے، اور شفا من جانب اللہ ہے۔ مزید فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں؟ کیا کیا استخارہ کروانے چاہ رہے ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں محمد جعفر اتاری ہند مہاراشٹر سے عرض کر رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں بہت بیماریاں، پریشانی، اس حوالے سے مجھے استخارہ کر بتایا جائے کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں بیماری ہے۔ میری بھی طبیعت بہت خراب رہتی ہے، ہمارے امی جان کی بھی طبیعت خراب رہتی ہے، والد صاحب کی بھی طبیعت خراب بار بار اکثر ہوتی رہتی ہے۔ جعفر بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھرانے کو بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ کر کے آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میں اشفاق کا من بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ میرا یہ ہے کہ میری والدہ کا جو ہے نا آواز وہ بند ہو گئی ہے، جب بولنے کی کوشش کرتی ہیں تو جیسے نا سرگوشی میں بات کر رہی ہے۔ والدہ کی آواز بند ہو گئی ہے، آواز نکل نہیں رہی۔ انشاءاللہ عز و جل اشفاق بھائی، اس حوالے سے ہم ایک روحانی علاج عرض کریں گے، اس کے مطابق اپنی والدہ پر یہ عمل آپ کیجئے گا، اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو ان کی آواز کھل جائے گی انشاءاللہ۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد عرفان شہزاد ہے اور میری والدہ کا نام نگینہ بی بی ہے۔ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میرے کاروباری حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور قرض کافی زیادہ چڑھ گیا ہوا ہے۔ عرفان بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بار قرض سے بھی خلاصی عطا فرمائے، آپ کے کاروباری حالات بھی بہتر فرمائے۔ ہمت نہ ہاریے، اللہ عز و جل کی رحمت سے نا امید نہ ہوئیے۔ آپ کو استخارہ کر کے اس کا روحانی علاج عرض کریں گے۔ مزید کال چلا دیے۔
میرا نام شرافت علی ہے، میری والدہ کا نام سغرا بی بی ہے۔ میں نے استخارہ کرانا ہے، مجھے 3-4 سال سے قبض رہتی ہے اور میری کمر میں بھی بہت تکلیف ہوتی ہے۔ براہ کرم میرا استخارہ کر کے مجھے روحانی علاج بتائیں۔ شرافت علی بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ان دونوں امراض سے شفا عطا فرمائے۔ آپ کا استخارہ کر کے ابھی آپ کو ان دونوں بیماریوں کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جن جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا، آپ سب کے استخارے کیے جا رہے ہیں۔ اس دوران آپ درود پاک پڑھتے رہیے۔ اور اسلامی بھائی، آپ نے جو فرمایا، اشفاق بھائی، آپ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا والدہ کا کہ ان کی آواز بند ہو گئی ہے اور ان کی آواز کھل جائے، ایسا کوئی روحانی علاج آپ کو چاہیے، تو میں آپ کو ایک روحانی علاج عرض کرتا ہوں۔ اس کے مطابق آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل والدہ کو شفا نصیب ہوگی اللہ نے چاہا تو۔ یہ کہ والدہ کو دن میں کم از کم 1 مرتبہ یا سلام یا سلام یا سلام 33 مرتبہ پڑھ کر، اول آخر درود شریف کے ساتھ 33 مرتبہ یا سلام پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیے۔ یہ آپ دن میں کم از کم 1 مرتبہ کسی بھی وقت یہ عمل آپ کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور عمل آپ سماعت فرمائیے، وہ یہ کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ سورہ فاتحہ، 41 مرتبہ سورہ فاتحہ 3 دن تک پڑھ کر اپنی والدہ پر دم کیجئے۔ اللہ رب العزت نے چاہا تو آپ اس کے حوالے سے 3 دن کے اندر اندر ہی نمایاں تبدیلی محسوس فرمائیں گے۔ جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا، آئیے آپ کے استخاروں کے جوابات بھی سنتے ہیں اور اس کے روحانی علاج بھی حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جعفر بھائی یہ فرما رہے ہیں، ہند مہاراشٹر سے، ماشاءاللہ انہوں نے کال کی ہے ہمیں اور فرما رہے ہیں گھر میں بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، والد بیمار، والدہ بیمار، خود بھی بیمار، اس حوالے سے کیا اشارہ موصول ہوا ہے اور ان کے لیے کیا روحانی علاج آپ تجویز فرماتے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اور ان کے گھر والوں کو تمام تر مصیبتوں پریشانی سے نجات عطا فرمائے، آمین۔ پریشانوں استخارے میں جو ہے وہ فقط نظر بات کی طرف اشارہ آ رہا ہے، کوئی جادو جنات عملیات وغیرہ کے معاملات کی طرف اشارہ نہیں ہے، تو آپ کو جو روحانی علاج عرض کیا جائے تو اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ مستدرک کی ایک روایت میں ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے کہ جو قرآن پاک کی تمام آیتوں کی سردار ہے، وہ آیت جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ اور اس کے مزید فوائد بھی میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ نے لکھے ہیں کہ آیت الکرسی کو لکھ کر گھر میں عویدہ کر دیا جائے تو ایک تو اس میں کبھی فاقہ نہیں ہوتا، روزی و برکت ہوتی ہے، اور گھر سے بیماریاں پریشانیاں یہ دور ہوتی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ دوسرے سے بھائی عرفان بھائی، کاروباری حالات ان کے بہت خراب ہو چکے اور بارق قرض تلے بھی ڈوب چکے، مقروض ہو چکے ہیں، ان دونوں مسائل سے نجات کا روحانی علاج بھی ارشاد فرما دیجیے، اور استخارے میں کیا آیا ان کے حوالے سے؟ ان کا استخارہ کیا گیا تو ان کے طرف قدرتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، تو انشاءاللہ ان کا روحانی علاج بھی عرض کر دیتا ہوں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ علیہ کی معنی تصنیف مدنی پائیں سورہ صفحہ نمبر 245، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ جو روحانی علاج ہے اس کو صبح اور شام 100 بار پڑھنا ہے، اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ، اور ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس کے پڑھنے کی برکت سے ان کے پر جتنا بھی قرض ہے یہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ مزید یہ شرافت علی بھائی یہ فرما رہے ہیں کہ 4 سال سے ان کو قبض کی بھی شکایت ہے اور کمر میں تکلیف بھی ہے، تو اشارہ کیا ملا ان کے لیے؟ ان کے لیے بیماری کی طرف اشارہ آ رہا ہے، تو ان کو چاہیے کمر کے درد کے لیے جو ہے وہ یا غنی جو یہ اس کا وظیفہ کرتے رہیں، تو انشاءاللہ ان کا یہ مرض دور ہو جائے گا، اور قبض کے مرض کے لیے جو ہے وہ اسی مدنی پائیں سورہ کے صفحہ نمبر 180 پر درود شفا لکھا ہوا ہے، تو اس کو کا طریقہ اور یہ درود شفا بھی سماعت کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحابہ مبارک وسلم۔ باوضو مریض کو لکھ کر دیں،
چاہے تو سادی چینی کی پلیٹ پر زعفران کے قلم سے یا زردے کے رنگ کے قلم سے درود پاک کو لکھ کر اس میں پانی ڈال کے مریض کو پلا دیں تو اس کے متعلق آتا ہے کہ باذن اللہ موت کے سوا ہر مرض کو مفید ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے استخارے بھی کیے گئے، آپ کو روحانی علاج بھی عرض کیا گیا، امید ہے آپ نے اپنے پاس لکھ بھی لیا ہوگا، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی بھی نیت فرمائیے۔ نیت جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، یعنی آپ کو جو بھی ورد دیے جاتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں پر ہی مشتمل ہوتے ہیں، ان میں آیات قرآنی ہوتی ہے اور درود پاک ہوتے ہیں اور اس طرح سے مطلب تو ان کیا ہی اچھا ہو ان روحانی علاج کو آپ اس نیت سے اختیار کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، ساتھ میں انشاءاللہ عز و جل ضمناً آپ کو دیگر فوائد بھی حاصل ہو جائیں گے انشاءاللہ، کہ اس حوالے سے ایک آپ کو ایمان افروز ایک اس کے اندر نصیحت بھری حکایت یاد آ رہی ہے۔ ایک مرید نے اپنے پیر و مرشد سے عرض کی کہ یا شیخ میں نے گھر تعمیر کیا ہے، آپ چلیے قدم رنجا فرمائیے، میرے گھر کو برکت سے نوازیے۔ تو ان کے پیر و مرشد کے ساتھ چل پڑے، ان کے مکان کے اندر پہنچے، دیکھا تو روشن دان تھا ایک، تو ان سے پوچھا، اپنے مرید سے پوچھا یہ روشن دان کس لیے بنایا؟ تو اس مرید نے جواباً عرض کی کہ یا شیخ اس لیے بنایا کہ اس سے مجھے ہوا بھی آتی رہے اور اس سے مجھے روشنی حاصل ہوتی رہے۔ تو اب انہوں نے اس کی اصلاح فرمائی، اس کو نصیحت کے مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ کاش تم اس نیت سے بنواتے کہ اس سے تم کو اذان کی آواز آئے، تو یہ روشن دان بنوانے کا ثواب بھی تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا، اور ضمناً روشنی اور ہوا تو آنی تھی لیکن کاش یہ نیت کرتے کہ اس کے ذریعے سے مجھے اذان کی آوازیں سنائی دیں۔ تو اسی طرح محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جو روحانی علاج بتایا جائے اس میں اس نیت کے ساتھ آپ عمل کیجئے کہ پڑھنے پر اجر و ثواب ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں انشاءاللہ عز و جل، اس کے ساتھ ضمناً دیگر فوائد بھی حاصل ہوتے رہیں گے۔ آئیے مزید فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کمر میں اور بدن میں درد رہتا ہے، مسلسل درد رہتا ہے، کمر اور بدن میں مسلسل درد۔ ابھی آپ کو اس کا روحانی علاج ہم عرض کرتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے۔ میں نے کافی لوگوں سے پیسے ریسیو کرنے ہیں مگر کوئی دے نہیں پا رہا، براہ کرم اس کا روحانی علاج بتا دیجیے۔ اللہ کرے کہ جن لوگوں کے پاس آپ کی رقم پھنسی ہوئی ہے وہ آپ کی رقم لوٹا دیں، اللہ تعالیٰ ان کے بھی اسباب پیدا فرمائے کہ وہ آپ کو رقم لوٹانے میں کامیاب ہو سکیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام اسلم ہے، ریاض بیگم۔ میری دھڑکن جو ہے نا دل کی تیز ہو جاتی ہے، سادہ کر کے بتائیے نا۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو شفا عطا فرمائے۔ اسلم بھائی استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے۔ لڑکے کا نام فضیل احمد ہے، ماں کا نام کشور جہاں ہے۔ اس کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے، دوا کسی ذریعے سے فائدہ نہیں کرتی، اس کا استخارہ کرنا ہے اور اس کے لیے روحانی علاج بتا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ عدیل احمد ان کا نام ہے اور بیمار رہتے ہیں، ڈاکٹروں کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ان کی بیماری۔ ابھی استخارہ کر کے اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جن اسلامی بھائیوں نے ہم سے استخاروں کا فرمایا، آپ کے استخارے ہو رہے ہیں، اس دوران درود پاک پڑھتے رہیے۔ اور جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج مانگے، مثلا ایک اسلامی بھائی فرما رہے ہیں کمر اور بدن میں مسلسل ان کو درد تکلیف کی شکایت ہے، اس حوالے سے کہ روحانی علاج ان کو ارشاد فرما دیجیے۔ جی، جس کو کمر میں درد ہو یا ہڈیوں میں درد ہو تو اسے چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے وقت جتنی کثرت سے ہو سکے یا غنیوں کا ورد کرے، انشاء اللہ عز و جل رب نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی۔ ماشاءاللہ، آسان سا ورد ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو کا ورد کرتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل اس سے تکلیف دور ہوگی، شفا حاصل ہوگی۔ اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی، آپ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ آپ کی رقم لوگوں کے پاس پھنسی ہوئی ہے اور وہ ریکوری نہیں ہو کے دے رہی، تو اس کے حوالے سے آپ کو ایک روحانی علاج میں عرض کر رہا ہوں، اس کو آپ بغور سماعت فرما لیجئے، اس کے مطابق عمل کیجئے۔ رات عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل ادا فرمائیے، اس
کے اندر صلاۃ الحاجات کی نیت بھی کر سکتے ہیں، تو صلاۃ التوبہ کی نیت بھی کر سکتے ہیں، شکرانے کے نوافل کی نیت بھی شامل کر سکتے ہیں. تو اس طرح 2 رکعت نفل ادا کیجئے. سلام پھیرنے کے بعد آپ 75 مرتبہ یا مذلو یا معزو، یا مذلو یا معزو، یا مذلو یا معزو، یہ پڑھیں 75 ٹائمز، 75 مرتبہ. اس دوران کسی سے گفتگو نہیں کرنی، اور جب اس کے اول و آخر ایک ایک مرتبہ درود پاک بھی پڑھیے، درود شریف بھی پڑھیے، اور جب یہ عمل مکمل ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کے یا اپنے دست دعا بلند کر کے جس انداز میں بھی ہو سکے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اس مسئلے کے حل کے لیے دعا کیجئے کہ آپ کی جو رقم لوگوں کی طرف نکلتی ہے وہ آپ کو مل جائے. اور جن اسلامی بھائیوں نے استخارے کروائے، یعنی اسلم بھائی آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، ان کے کیا استخارے میں اشارہ موصول استخارے میں فقط بیماری کی طرف اشارہ آ رہا ہے ان کا، تو پریشان نہ ہو. ان کو چاہیے کہ یہ روحانی علاج اپنے ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل کے اوپر رکھ کر یہ روحانی یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی، اس کو 7 بار پڑھیں اول آخر درود پاک کے ساتھ. اور اس کے علاوہ بھی اس کو وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ ان کا دل مضبوط ہوگا، اور دل میں جتنی بیماریاں ہوں گی دل کے حوالے سے یہ بھی ختم ہو جائیں گی، دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. پھر یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی، ان کے غالباً والد صاحب نے کال کی، عادل احمد بھائی بن کشور، جہاں بیمار رہتے ہیں، ڈاکٹروں کو ان کی بیماری کی سمجھ نہیں لگ رہی ہے. جی ان کا بھی بیماری کی ہی طرف اشارہ آ رہا ہے. تو بیماری کا علاج بتانے سے پہلے میں ایک حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں جو مدنی چینل کے ناظرین وہ بھی سماعت کر لیں، کہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ ہر مرض کے لیے دوا ہے، ہر مرض کے لیے دوا ہے، یعنی کوئی بیماری جو ہے بے دوا نہیں، ہر مرض کے لیے دوا ہے. اور جب دوا مرض تک پہنچا دی جاتی ہے تو مریض جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اچھا ہو جاتا ہے. پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے، پریشان نہ ہو، بلکہ حوصلہ رکھیے، صبر و تحمل کے ساتھ ان روحانی علاج پر عمل کریں، انشاءاللہ جل آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. تو ان کو چاہیے کہ یہ یا حیو 1000 بار اس کو پڑھ کر اپنے پر دم کریں، انشاءاللہ جس کی برکت سے ان کی جیسی بھی بیماری ہوگی وہ دور ہو جائے گی. یعنی اگر آپ کا بیٹا کر سکے تو وہی یہ عمل کر لے، اور اگر وہ نہ کر سکے تو آپ بھی یہ عمل کر کے اپنے بچے پر دم کر سکتے ہیں. جن اسلامی بھائیوں کے استخارے ہوئے یہ یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا، حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ اب اپنے اختتام کے وقت کے قریب پہنچ چکا. انشاءاللہ عز و جل دوبارہ ہم یہ سلسلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ عز و جل ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. یا اللہ عز و جل پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کی بیماریاں دور فرما، مقروضوں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما، بے روزگاروں کو جلد حلال و آسان روزگار عطا فرما. یا اللہ عز و جل جن کے گھروں میں ناچاقیاں ہیں ان کے گھروں میں امن و سکون داخل فرما. یا اللہ عز و جل جن کے گھروں میں بد امنی ہے یا اللہ عز و جل ان کے گھروں کو سنتوں کا گہوارہ بنا. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.